الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محترم حضرات، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندسن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دین اسلام ایسا مذہب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اسلام کی خدمت کرتے رہے. انہی لوگوں میں سے سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی ہے، جنہوں نے دین اسلام کو ایک جگہ سے لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دین اسلام حجاز سے نکل کر ملک کے تمام حصوں میں پھیل گیا. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اسلامی نیا سال ہے. یکم محرم الحرام کو ایک دلخراش واقعہ پیش آیا. اس دن خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سادہ زندگی گزاری. آپ کے دور حکومت میں اسلام آرمینیا، آذربائیجان، ترکستان، افغانستان، یمن، لبنان، مصر، اسی طرح ایران، جو اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھی، روم اور فارس جس کو ایران کہتے ہیں، یہاں پر بھی اسلام آپ ہی کے دور حکومت میں فتح ہوا، اسلام پہنچا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے ہوئی. تو ایسا عظیم خلیفہ، ایسا عظیم مجاہد یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش خاندان سے تھے. جب انہوں نے ہوش سنبھالی تو ان کے والد نے ان کو اونٹ چرانے پر مقرر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فن شہ سواری سیکھی اور جنگوں میں لڑنا بہت بڑے، جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی بہت جری تھے. آپ جب اسلام لا چکے، حرم مکی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اعلانیہ مسلمانوں کو لے کر گئے اور نماز ادا کی. ہجرت لوگ چھپ کر کیا کرتے تھے. آپ نے جب ہجرت کرنے کا سوچا تو کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیے اور کفار کی مجلس میں گئے اور اعلان کیا، جس کو اپنی بیوی کو یتیم کرنا، اولاد کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑنا ہو، وہ میرا آئے راستہ روکے. ایسے جری تھے. جب آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل لقب ہے، یا عمر بن خطاب، ان دونوں کے ذریعے اسلام کو ترقی دیجیے. یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کو یہ بہت تکلیف دیتے تھے، بہت مارتے تھے. ایک دن انہوں نے کفار کو دیکھا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 3 اور 40-50 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا میں شمع رسالت کو بجھا دیتا ہوں
اور تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں شمع رسالت کو بجھانے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا کہ اسلام ہمارے گھر کے اندر آ چکا ہے، چہرہ لال ہو گیا اور بجائے ادھر جانے کے سیدھے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جا پہنچے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی آیا ہوا ہے، قرآن کو چھپا دیا۔ ان سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے اور تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بہن بہنوئی کو حضرت عمر نے اتنا مارا کہ خون کی فوارے پھوٹ پڑے۔ مارنے کے بعد ان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی مار بھی کھا لی اور اسلام سے پھرے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم اسلام لائے نہیں ہو، تم ابھی اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ہو۔ غسل کرایا، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن کا پڑھنا تھا کہ ان کے دل پر رقت طاری ہوئی، اور پھر یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، وہاں گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، انہوں نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ عمر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں اور تلوار ہے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہی تلوار سے ان کا کام تمام کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی دین اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا کفار کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا، کیونکہ آپ بہادر تھے اور کفار کو یہ لگا کہ اب اسلام بڑھتا ہی جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تمام غزوات میں آپ شریک رہے۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے 20 بار قرآن کریم کی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ جب بدر کے اندر قیدیوں کو پکڑا گیا تو صحابہ کرام سے مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، آگے چل کر یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت تھے، آپ نے اس رائے کو ترجیح دی، لیکن اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی ما كان لنبي ان يكون له اسرى۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بہتر تھی۔ اسی طرح عرب کے اندر شراب اور جوا پڑا ہوا تھا، ان کی عادت تھی شراب پینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ شراب ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں دین اسلام کا آخر حکم کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ پوچھا۔ چنانچہ پہلی وحی نازل ہوئی يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، نفع ہے لیکن نفع کم ہے، یعنی شراب بالکلیہ حرام نہیں کی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ جب وحی نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ شراب اب نماز کی حالت میں نہ پیا کرو، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے شراب نہ پیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر وحی نازل ہوئی کہ اب شراب ایک دم حرام ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، آخری نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، خاتم النبیین نہ ہوتے، بلکہ اور نبی دنیا میں آتے تو آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، ابو لولو پارسی آدمی تھا، یہ مغیرہ بن شعبہ کے یہاں کام کیا کرتا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے جو 2 آنا دینا پڑتا ہے، 2 درہم بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نقش و نگار کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو کوئی زیادہ اجرت نہیں ہے۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھے، صفیں درست کی جا چکی تھیں، اسی دوران وہ ہتھیار چھپا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 1 2 نہیں 6 وار کیا، 1 وار آپ کے ناک میں کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ نماز کا ٹائم تھا، نماز نہیں روکی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں پڑے ہیں۔ آپ سوچئے، خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، 1 ملک نہیں، 2 ملک نہیں، کئی بڑے بڑے ملکوں کے حاکم ہیں۔ آپ پر حملہ ہوا اور حملہ اتنا سخت کہ وہ حملہ آپ کے لیے آخری حملہ ثابت ہوا۔ آپ اس حملے کی وجہ سے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، لیکن نماز کا جب وقت آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ نماز میں 2 4 منٹ 10 منٹ کی تاخیر کر دی جائے۔ حضرت تکلیف میں ہے، زخمی ہے، لیکن نماز پڑھی گئی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں، پھر بھی ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ ہم دنیا کے لہو و لعب میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم سے رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں یا نماز کا وقت گزر جاتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون، کہ ان کی حالت کیا ہے کہ تم ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشانی سجدے کی نشانی ان کے ماتھے پر ہوگی، سجدے کے نشانات ہوں گے۔ اور منافقین کے بارے میں کیا فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سست ہوتے ہیں، نماز میں پیچھے رہتے ہیں۔ آج امت کا ایک طبقہ جس کو ہم اور آپ اہل تشیع کے نام سے جانتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد رکھتا ہے، ان کی شان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہے، جن کی ایمان کی شہادت قرآن نے دی، جن کے بارے میں قرآن نے 1 2 نہیں سینکڑوں آیتوں میں بتایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، جو کامیاب ہیں، جو متقی ہیں، جو ہدایت پر ہیں، بھلا وہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں دل کو صاف رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں امت کا سب سے بہترین طبقہ ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل خلفائے 4 ہیں، اس کو بھی ماننا ایمان کا حصہ ہے۔
بھلا وہ صحابہ کرام جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں راضی ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے لیے دعائیہ کلمات کہنے لگے۔ اس میں ایک بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے میرا ہاتھ پیچھے سے پکڑا، میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی دعائیہ کلمات کہے اور یہ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب بھی آپ تذکرہ کرتے تو کہتے ہم ابو بکر اور عمر آئے، ہم ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقام اپنے پہلے دونوں یعنی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کریں گے۔ یہ کون شہادت دے رہے ہیں؟ بخاری کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ناگواری ہے کہ اس طرح کی شہادت دیں گے؟ اگر ناگواری ہوتی، غلط باتیں پھیلائی گئیں، غلط تاریخ گھڑی گئی، ایک مذہب اسی پر قائم کیا گیا جس کو ہم اور آپ اہل تشیع کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنی صحیح تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ تاریخ میں نہ بھٹکیے، آپ صرف قرآن کریم کو دیکھیے، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آج کے دن یعنی یکم محرم الحرام کو اس جلیل القدر صحابی کو شہید کیا گیا اور دین اسلام کی جو تاریخ جس برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اسلامی شان و شوکت جس طرح آگے بڑھ رہی تھی، گویا اس کو روک دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور